ایشو دو ہیں. ایک اقتدار، چاہے اس کے لاشیں گر جائیں. آپ مجھے بتائیں ابھی پاکستان میں کیا مسئلہ ہے؟ غلامی کی بات کرتے ہیں. غلامی تو ذہنی غلامی پہلے اپنی صحیح کریں. یہود کی غلامی ہے، اس سے آزاد کریں اپنے آپ کو. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا پارٹی کے اندر، جو بات کرے گا پارٹی میں اس کو نکال دیا جائے گا. جرت ہی نہیں کسی کی، کوئی باتھ روم نہیں جا سکتا. ایک پیادہ ان کو ملا ہے گنڈا پور، وہ آگ برس رہا ہے. وہ آگ اس لیے برس رہا ہے کہ وہ سی ایم ہے. اگلے سی ایم کا نام دے دیں وہ اس سے زیادہ آگ برسے گا. باقی پارٹی پہ کون ہے؟ گوھر صاحب ہے، شریف آدمی ہے، ان کو کہہ دیا نکال دے، بزدل ہے. یہ بزدلی نہیں ہے. بزدلی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو مروانے کے لیے یہ سارے احتجاج کی کال اور سارے ڈرامے بازی آپ کر رہے ہیں. آپ کو اقتدار چاہیے. آپ کو پریشانی ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو اور مجھے ایک غریب آدمی کو بجلی کا ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے اور مزید سستا ہوتا چلا جائے گا. 9 سینٹ کی بجلی انڈسٹریز کو دینے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ صحیح چل رہا ہے، ریمیٹنس ریکارڈ پہ آ رہی ہیں، ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. لیکن اب یہ نااہلی تو گورنمنٹ کی ہے کہ وہ مارکیٹ بھی اس کو نہیں کر سکتی. لیکن خان صاحب کو یہ بات پتہ ہے کہ کیونکہ ملک پٹری پہ چڑھ رہا ہے، ڈائریکشن سیدھی ہو گئی ہے، تو ان کو یہ پریشانی ہے کہ بھئی یہ تو ختم ہو جائے گا. اور اگر آپ جلسے جلوس کی بات کرتے ہیں، اگر جلسوں میں 15,000 آدمی آ جاتے ہیں، 20,000 آ جاتے ہیں، 50,000 آدمی آ جاتے ہیں، تو 25 کروڑ کی ریپرزینٹ 50,000 آدمی کریں گے. میں میکسیمم آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ ایگزیجریٹڈ فگر کر لیں، آپ لوگ خود میڈیا کے لوگ ہیں، مجھ سے آج جانتے ہیں، آپ کے کیمرے بتا رہے ہیں 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 50,000 کر لیں. اور یہ جو چڑھائی کی بات ہے، قانون ہے پاکستان کے اندر کہ آپ شراب روڈ پہ نہیں پی سکتے. قانون ہے آپ کے پاس کہ آپ بندوق سے کسی کو گولی نہیں مار سکتے. قانون ہے آپ کے ہاتھ آپ ریپ نہیں کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں قانون منع کر رہا ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے، لیکن ہم ڈی چوک پر ہی آئیں گے. ہم کیوں آئیں گے؟ تاکہ کنفرنٹریشن ہو. آپ نے اندر پلان کیا ہوا کہ بندوں نے مرنا ہے، مارنا ہے. لیکن میرے لیے گنڈا پوری میرا کولیگ رہ چکا ہے، میرا دوست رہ چکا ہے. میرے آج اس کے سیاسی اختلافات ہیں، اس کی زندگی بھی تو امپورٹنٹ ہے. کل کوئی تیسرا ملک، کوئی دشمن ملک کوئی تقریب کاری کر دے، یہ بھی تو ہمارے بچے ہیں. پھر آپ اپنے ریسورسز کے پی کے چلیں، آپ پیسہ بنا رہے ہیں، آپ مال گھر میں بنا رہے ہیں، آپ کے بھائی بنا رہے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کے پی کے اندر کیا کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کرپشن کو تو لیگلائز سمجھ بیٹھے ہیں. آپ کرپشن کریں، کرتے رہیں، آپ کو شوق ہے کریں. نہ وہاں پل، نہ اسکول، نہ کچھ. آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے لوگوں پہ گولی چلے گی، ہم گولی ماریں گے. وہ کے پی کے لوگوں کو کون گولی مارے گا؟ کس کی باپ کی ضرورت ہے کہ اپنے پاکستانیوں پہ کوئی گولی چلائے؟ نہ ادھر سے نہ ادھر سے. تو آپ اشتعال کیوں دلا رہے ہیں؟ اس اشتعال کے اندر کوئی مر گیا تو 302 کی ایف آئی آر آپ پہ بھی کٹے گی. اشتعال دلانے میں خان صاحب کے لیے بھی کٹے گی، بغاوت کے لیے کٹے گی. کیوں کر رہے ہیں سارے کام؟ کیوں آپ قوم سے کھیل رہے ہیں؟ قوم اگر سیدھی پٹری کے اوپر، غریب کو فائدہ ہونے والا ہے. یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، اس کے بعد انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں گرانے کے بعد اگر پاکستانی قوم کو اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. گالی دینے سے، سلام کرنے پہ ہمیشہ سلام ملے گا، گالی دینے سے آپ کو گالی ملے گی. سینیٹ میں بات کرو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر بات کرو مولا جھڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. بھائی ڈرتے ہیں، کسی کے باپ کا کھاتے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. ٹھیک ہے، غلامی سے آپ آزاد ہوں. یہود کی غلامی آپ کر رہے ہیں، انگریزوں کو خط آپ لکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کا پلان خراب کرنے کے لیے خط آپ لکھ رہے ہیں. ڈکٹیٹرشپ کی غلامی آپ کے سر کے اوپر ہے. گوشت، چاند، تارے، یہ شرک کی چیزیں، غلامی آپ کے دماغ کے اندر ہے. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، غلامی آپ کے دماغ میں. کوئی بات کرے اس کو نکال دو، کوئی بدماشی کی بات کرے تو بسم اللہ. لیکن جو بدماشی کی بات کر رہا ہے، جو غنڈہ گردی کی بات کر رہا ہے، اس کا یہ تو دیکھیں، اس کا سٹیک ہے کہ وہ سی ایم بنا ہوا ہے. آج آپ کے پی کے میں ایک اور سی ایم کا نام دے دیں، آپ دیکھیں اس سے زیادہ بدماشی کرنے آ جائیں گے. باقی لوگ تو خاموش ہیں، باقی پارٹی تو تتر بتر ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی ماں، بہن، بیٹی، بچوں کو سیکیورٹی ریسک پہ لے کے آ رہے ہیں. کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کنٹینر کے آ جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے، کبھی گولی چل جاتی ہے. پھر کے پی کے ریسورسز آپ کو سی ایم شپ اس لیے دی تھی کہ آپ اس غریب ملک کے اندر جہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اسکول کالجز نہیں ہیں، یتیم بیوائیں ماری پھر رہی ہیں، ادھر آپ اپنے ریسورسز استعمال کریں اپنے پروٹیسٹ کے لیے. مطلب کے پی کے پولیس اور پنجاب پولیس
آمنے سامنے کھڑی ہے, دونوں شیلنگ کری. کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ کیا یہ ہندوستان کی پولیس ہے؟ یہ پاکستانی ہے. ہمیں ان کی بھی امپورٹنس کی ضرورت ہے. ہم تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو جب میں SIFC کی بات کرتا ہوں. اگر فوج اس وقت بھی ہمارے لیے ٹائم پہ بھی PTI کے دور میں بھی بہتر کام کر رہی تھی, اچھا کام کر رہی تھی, لیکن کیونکہ اقتدار کی تھی, فیض حمید کو اپنا باپ بنانا تھا, فیض حمید نے آ کے پریزیڈنٹ بنا دینا تھا, تو فوج دوسری طرف لے چلی اقتدار کے لیے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب گڑھ جوڑ کسی پاورفل انڈیویجول کا, وہ کیوں اتنا بڑا جائنٹ بن گیا فیض؟ وہ اس لیے بن گیا کہ جب آپ ملک کا جو چیف ایگزیکٹو اس کا مل گیا. اگر وہ نہیں ملتا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا ہے کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں. میں تو فیض حمید کو جب DG IS ہے وہ وردی میں تھا, آپ لوگ سب گواہ ہیں, میں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, میں نے تو اس کو تب ٹیک آن کیا. لوگوں کی تو ضرورت آج بھی نہیں اس کے لیے بات کرنے کی. میں اکیلا آدمی تھا کہہ رہا تھا کہ یہ جائے گا, اس کے کرتوت کا کارنامہ ہے. میں خان صاحب کو بھی روک رہا تھا, تب بھی روک رہا تھا, آج بھی روک رہا ہوں. نہ کریں یہ کام. اس کام کی بہت بڑی امپلیکیشنز ہیں, تباہی ہے. اس تباہی سے معصوم بچوں کی جانوں کو خدا را روکیں. ہماری عدلیہ ہے, ان کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. ان کی بڑی امپورٹنٹ ریلیونس ہے کہ کورٹس انٹروین کریں کہ آپ تڑیاں دے رہے ہیں, آپ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا رول پلے کریں. پاکستان میں انویسٹرز آ رہے ہیں, بڑے بڑے فگر ہیڈز آ رہے ہیں, کہ آپ اس کو اطمینان سے چلنے دیں. لیکن نہیں, سب خاموشی ہے. اگر سر آلو پیاز کے اوپر نوٹس ہو سکتا ہے تو یہ تو آپ رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹ, کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے دعویٰ بول سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے شراب پی سکتا ہوں؟ کیا میں سپریم کورٹ میں جا کے گولی چلا سکتا ہوں؟ تو یہ سب غیر قانونی چیزیں, تو مجھے روک دیا جائے گا. یہ تو بات کرنے پہ روک دیا جاتا ہے. تو آپ اتنے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں, تھریش ہولڈ. اور یہ تو کون ہے؟ ایک پیادہ ہے گنڈا پور. اس کے پیچھے جو پورا کہانی چل رہی ہے, ان سب چیزوں کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آج بھی پاکستانی قوم کو آپ کے توسط سے بڑی کلیئرٹی سے بولنا چاہتا ہوں کہ لاشوں کے ڈھیر کا انتظار ہے, لاشوں کے ڈھیر گرانے کی تیاری ہے PTI کے اندر سے. لیکن اس کے دوران کوئی تیسرا آدمی نہ فائدہ اٹھا لے. وہ بھی ہمارے بچے ہیں. نہ KPK ہم سے الگ ہے, نہ ہم KPK سے الگ ہیں. KPK کے لوگ بھی ہمارے اپنے امپورٹنٹ لوگ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں. آپ پنجابی اور پٹھان کی لڑائی کرانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ فیڈریشن سے کٹ کے افغانستان سے بات کریں گے. آپ کیا ہیں؟ آپ قائد اعظم ہیں, آپ باپ ہیں اس ملک کے, آپ بدماش ہیں, آپ غنڈے ہیں, آپ سپر پاور ہیں, کیا ہیں آپ؟ میرے آپ کی طرح انسان ہے. آپ کو سیاست کرنی ہے, آپ سیاست کریں. لوگوں کو ان کی شکل پسند نہیں اس پارٹی کی, کسی نے کہا ان کی شکل پسند کرے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کا دستور ہے کہ جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں, کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں, گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, 5-10 ہزار آدمی ہیں, جلسہ کر رہے ہیں, 500 1000 1500 غریب لوگ ہیں. ادھر ہی آپ نے دیکھا تھا معصوموں کو جب یہ دھرنا 2022 میں شروع ہو رہا تھا, ناشتے کے بغیر, باتھ روموں کے بغیر, ننگے پیر سے معصوم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, تو اگر خان صاحب کو بھی یہ سیاست کرنی ہے اور بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست کرنی ہے, تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ سیاسی فتح کس کی ہوتی ہے اور دفن کون ہوتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ جب پولیس والا مارا جاتا ہے, ایک ٹکر چلتا ہے, بڑا افسوس ہوا بہادر آدمی کا. فوجی بارڈر پہ مارا جاتا ہے, جھنڈا لگایا اس کے اوپر. کیا یہ لوگ مرنے کے لیے پیدا ہوئے؟ ہم تو باتیں کرتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے جان دے دیں گے. کوئی ہم میں سے جان دینے کو تیار نہیں ہے. سب ڈرامے بازی کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جنہوں نے بہتر کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپریشیٹ کریں. میں نے کبھی کسی اخبار میں, کسی میڈیا چینل کے اندر یا کسی جگہ پہ یہ نہیں کہا سنا کہ SIFC نے, فوج نے, پولیس نے یہ سارے کام کیے, یہ بہتر کام کر لیے, جس سے پاکستانیوں کی قسمت بدل رہی ہے, پاکستانیوں کو اچھا کام ہو رہا ہے. جس نے اچھا کام کیا اس کو اچھا کام کرے, جس پہ تنقید کرنی ہے آپ اس پہ تنقید کریں, اس پہ تو کسی نے آپ کو نہیں روکا. لیکن جو بیسک مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا, وہ یہ ہے کہ عوام کو بچانا ہے, کیونکہ اندر پلاننگ PTI کے اندر ہو چکی ہے کہ بندے مار رہے ہیں, بندوں کی لاشیں گرانی ہے, اس پہ سیاست کرنی ہے. اس کا بھی حاصل رزق نہیں ہوگا, معصوم لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے. اور پھر سے تیسری قوت کوئی فائدہ نہ اٹھا دے. آپ کرپشن کر رہے ہیں KPK میں, آپ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم پہ سیاسی کیس بنا دیے. 190 ملین کا میرے باپ نے بنایا, سیاسی کیس ہے. وہ منع کیا تھا آپ کو, کیبنٹ کے اندر منع کیا تھا. آپ لوگ کے ریکارڈ کا حصہ آرکائیوز میں میری وہ ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں کیبنٹ کی. 190 ملین سیاسی کیس ہے, 9 مئی سیاسی کیس ہے.
آج جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سیاسی کیس ہے, کس نے آپ کو کہا نہ کریں آپ یہ کام؟ آپ جان کے انلیگل کام کرنے جا رہے ہیں تاکہ کنفرنٹیشن آپ کو روکیں, اندر گولیاں چل جائیں, خود ہی بندے مار دیں, مدعا کسی اور کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک ہے, یہ طرز سیاست جو ہے نا, اس سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں میں 2 سال پہلے ٹھیک کر رہا, مجھے تو خان صاحب سے بہت پیار تھا, میں نے تو ان کو اس وقت بھی روکا, میں نے ان کو جاتے ہوئے یہ بھی بتایا آپ پہ گولیاں چلیں گی, انہی کے پیاروں نے ان پہ گولیاں چلائیں جن پر بھروسہ کرتے تھے. لیکن آج بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کا دماغ کدھر ہے؟ مطلب کوئی نعوذ باللہ کوئی آسمان سے اترا ہوا انسان تو نہیں ہے کوئی بھی. آپ لیڈر سے پیار کرتے ہیں لیکن اندھا, یہ کیا بات ہے, آپ زبان سے بول نہیں سکتے, آپ باتھ روم نہیں جا سکتے, آپ صرف آگے بتائیں میں آگ لگاؤں گا, میں اس کو گولی مار دوں گا, میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, میں اس کے ساتھ اٹیک کر دوں گا. آپ کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ داری نہ چھوڑیں, کسی کے گھر کے اندر گھس جائیں. میں آپ میں سے یہاں کسی کو گالی دوں گا تو آپ میرا گریبان نہیں پکڑیں گے, آپ مجھے کہیں گے مجھے ہار پہنائیں گے. ایک لمٹ ہے. آپ میں سے شاید ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ آپ کو روک دیں, چلو غلطی ہوگی, میں دوسری طرف پھر گالی دوں گا تو آپ میرے جوتے ہی ماریں گے نا. پھر ایک لمٹ ہے ہر چیز کی, ریاست کی بھی ایک لمٹ ہے, سیاست کی بھی ایک لمٹ ہے, گورنمنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. بٹ ادھر میری گزارش ہے اپنے سپریم ہائر کورٹ سے کہ وہ انٹروین کر کے ایک ماحول پاکستانیوں کے لیے اچھا ہو رہا ہے. نہ تو یہ پی ٹی آئی کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ نون کے باپ کا ملک ہے, نہ یہ پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے, نہ ایم کیو کے باپ کا ملک ہے, کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے. ہم سب کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لائکس اور ڈس لائکس ہیں. میں بھی تو آپ کے سامنے ہوں, کس بے دردی سے مجھے نکالا سچ بات کرنے کے لیے, تو کیا ہوا, میرا سانس رک گیا, میرا رسک رک گیا, میں اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, کانا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. رسک تو اس نے اوپر والے, تو وہ راضی ہے, تب تک چلتی رہے گی چیزیں. لوگ ڈر رہے ہیں, پاپولیرٹی ویو کے اوپر لڑ رہے ہیں. بھائی پاپولیرٹی از ناٹ دی گارنٹی آف دا کوالٹی, یہ کہاوت ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو, ہم سب کو اس چیز کو بڑکے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے پھر بھی یہ سوچ لیا ہے کہ آپ نے یہی سیاست کرنی ہے تو پھر سیاسی فتح اور دفن کی تیاری سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے ہے, ڈیسائیڈنگ مومنٹس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں. پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خود مختاری کو اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے, میں کوئی فین نہیں ہوں اس گورنمنٹ کا, نہ کوئی میں بہت اس گورنمنٹ کو بھی کوئی ایلیجبل توپ سمجھتا ہوں. لیکن جب گورنمنٹس ان پلیس ہوتی ہیں, مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو مینڈیٹ 18 میں ہم نے چوری کیا تھا, آج یہاں چوری ہو گیا. یہ تو کہانی کوئی نئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سیدھا حساب ہے. 18 میں ہم نے کیا تھا, اس بار یہاں ہو گیا, تو یہ تو نارمل سی چیز ہے. جیسے چوری ہے, کرپشن ہے پالیٹکس کے اندر, بہت نارمل سی چیز ہے. آپ کو کبھی برا ہی نہیں لگتا کہ اس چور ہے, اچھا چور ہے, کتنی چوری کی, 100 کروڑ روپے, اچھا چھوٹا چور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ملک کو اس دہرائے پہ لے آئے, پولرائز کر دیا, گالم گلوچ. ٹھیک ہے, میں نے ابھی ایک آڈیو ٹیپ میر صاحب کے شو پہ دی ہے. پورے پاکستان کو میں نے چیلنج کیا ہے, جائیں پوری دنیا میں مجھے پروف کریں میں رانگ ہوں, میں نے جھوٹی چیز دی ہے, میں نے کوئی کٹ پیسٹ کر کے دی, ایک چیز دی ہے. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دید مروت لحاظ بہت ہو گیا ہے, مجھے اس دورائے پہ نہ لایا جائے کہ مجھے پھر اپنے فون سے آپ سب کے آگے چیزیں رکھنی پڑ جائیں, قوم کے آگے. اور اس وقت جب یہ قوم کسی کو سر پہ بٹھاتی ہے تو اپنے پیروں کے نیچے لاتے ہوئے بھی دیر نہیں لگاتی ہے. ہماری جذباتی قوم ہے, پیار بھی کھل کے کرتی ہے اور نفرت بھی کھل کے کرتی ہے. میں بار بار یہ وارن کر رہا ہوں کہ اس سچویشن تک نہ لائیں جہاں چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. جی صاحب یہ بتائیے گا, نہ آپ گورنمنٹ کے فین ہیں نہ آپ اپوزیشن کے فین ہیں, تو پھر کس کے فین ہیں آپ, کس حیثیت سے یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا, ویڈیوز کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کوئی ایسی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں جن سے دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ میں اسی کیپیسٹی میں بات کر رہا ہوں جس کیپیسٹی میں آپ رپورٹنگ کر رہے ہیں. میں بھی پاکستانی ہوں, آپ بھی پاکستانی ہیں, لیکن کوشش ہر بار رہتی ہے کہ مجھے نااہل کر کے گھسیٹ کے گرا دیا جائے. لیکن ہر بار اللہ کی مہربانی میں اہل ہو کے آیا تھا, تو میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں, اور میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کروں گا, آپ میری بات کریں گے, ہم میں اختلاف ہو سکتا ہے بات کرنے کے اوپر, ایشوز کے اوپر. دیکھیں, گھٹیا ویڈیوز کا میں قائل نہیں ہوں, وہ تو میرے فون میں بہت بھری ہوئی ہے, لیکن اس میں میرا انٹرسٹ نہیں ہے, کیونکہ اس کی ذاتی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. لیکن میں کانکریٹ اندر خانے کیا ہو رہا ہے اور باہر خانے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اس سے ریلیٹڈ, کیونکہ میرے پاس دید لحاظ ہے. آج بھی خان صاحب کی ماں پہ
یا بہن پہ کوئی بات آئے گی تو میں ویسے ہی کھڑا ہوں گا جیسے آپ کی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا، اپنی ماں بہن کے لیے کھڑا ہوں گا. لیکن یہ سچویشن کے اندر میں میرا بھی جو مقصد ہے وہ یہ کہ میں اعلان کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کی توسط سے کر رہا ہوں کہ کس طرح قتل و غارت رک جائے. لیکن اگر آپ نے اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے اور کرنا چاہتے ہیں پھر چیپٹر کلوز ہے. کل نواز شریف نے آڈیو کی بات کی کہ میرے پاس آڈیو ہے، ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا بھی موبائل بھرا ہوا ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کون سی ویڈیو سے بھرا پڑا ہے، بتا دیا نا میں نے، کلیئر کر ڈاؤن دیا. لوڈ کرتے ہیں یا ایسے. تو سوال یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کی بات کریں گے، وہ لاشوں کی سیاست چاہتی ہے. جب ایک سیاسی جماعت کو آپ ایک اسلام سے 30 کلومیٹر باہر جلسے کی اجازت دیں اور پھر 2 شہروں کو آپ 10 کروڑ 63 لاکھ کے کنٹینر لا کر قومی خزانے پر خرچ کر کے بند کر دیں تو پھر آپ کہیں کہ دوش ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ آئینی حق بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ بھی میرے خیال سے غالباً اسی پاپولیرٹی ویو کا حصہ بنے ہوئے. نہیں میں سوال آپ کا حق ہے. دیکھیں، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، اس کی ٹائمنگز کا احتجاج کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، میرے گھر میں وفات ہوئی ہے اور آپ ڈھول بازے لے کے آئیں گے تو جوتے ہی کھائیں گے نا. پھر میں کہوں گا میرے گھر میں میت ہے، آپ ڈھول بازے کے میوزک کا انٹر ہو رہے ہیں تو میں جوتے ہی ماروں گا آپ کو. اسی طرح جب ملک کی قسمت بدل رہی ہو یا بہتری کی طرف جا رہا ہو یا تھوڑی سی بہتری کی طرف جا رہا ہو، اچھائی کی طرف جا رہا ہو، میں نے آپ کو چیزیں گنایا، مجھے چیلنج کرے نا. پیٹرول سستا ہو رہا ہے، پیٹرول اور سستا ہوگا اللہ کے حکم سے. ڈالر 350 ملا تھا اسی پی ڈی ایم کی حکومت سے، 345 335 پہ، 55 روپے نیچے، 500 روپے بعد ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا. آئی ایم ایف کا پلان ہو گیا، 9 سینٹ کی بجلی آپ کو انڈسٹری کو ملے گی، انٹرسٹ ریٹ نیچے گر گیا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بیلنس پر آ گیا ہے، ریکارڈ ریمیٹنسز، غریب جو بچے مزدور ہمارے بھائی لوگ وہاں کما رہے ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے. پیٹرول جب سستا ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی، مہنگائی کم ہوگی تو شاید مجھے آپ کو اتنی پرابلم نہ ہو. لیکن لوگوں کو ہے کہ وہ 3 روٹی کی جگہ 2 روٹی لیتے ہیں، 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی لیتے ہیں. غربت تو آپ اس ملک کے اندر دیکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں پی ٹی آئی نے بہائی تھیں اور نون لیگ نے بہائی تھی اور سو اینڈ سو فور سب نے بڑھائی، کسی نے نہیں کیا. یہ ایکسپائرڈ شیلف لوگ ہیں، ان سے آپ یہی توقع کر سکتے تھے، یہ جو توقع آپ کو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، واللہ عالم 72 گھنٹے اگلے ہفتے پھر ایک پاکستان کے لیے بڑی خبر، گڈ نیوز آ رہی ہے، بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اچھی بڑی خبر آ رہی ہے. پی ٹی آئی بھی اس کے اندر کرتی رہی کوششیں، تیل کا زور لگایا سب نے. اب اگر ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ ہے تو میں بتائیں نا میں کیا کروں، میں کیسے کہوں کہ یہ کریڈٹ ان کا ہے، ان کا جب ہے ہی ایس آئی ایف سی کا کریڈٹ. اور ایس آئی ایف سی کی جب بات کرتے ہیں، آج آپ کو ملک میں پہلے میرے ادوار میں جب میں پارٹی میں تھا کون پیسے دیتا تھا؟ ملک کے کیوں لون دیتے تھے؟ فوج کے منہ کو دیتے تھے. ہمیں ہمارے اندر یہ الرجی جو کریٹ کی ہے پولرائز کر کے، ہر بات پہ گورنمنٹ سے بات کرو، پی ٹی آئی سے بات کرو. بھائی اس آدمی فرشتے ہیں، منہ سے بولنے کی جرت تو رکھو. فوج کی بات کر رہے ہو بھائی، کرو کھل کے بات. فوج کی اچھی چیزیں سرائیں گے، غلط چیز ہے. کھڑا ہوا نا میں آپ کے سامنے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، میں تو آپ سے بھی کمزور ہوں. لیکن فیض حمید کے آگے کھڑا ہوا نا جب وہ یونیفارم میں ڈی جی آئی سی کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، پریشانیاں جھیلی. ٹھیک ہے، اللہ توکل تھا، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن ایمان مضبوط ہے. 2 سال سے پارٹی چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں یا نکالا گیا ہوں تو کیا ہو گیا؟ میرا رزق چلا گیا، میری زندگی چلی گئی، میرے لیے مشکلات ہو گئی، کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں آزاد ہوں. میں اس غلامی کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتا تھا جدھر ڈکٹیٹرشپ ہو، جدھر مجھے کہ آگ لگا دو، بندے مار دو. میں نے خان صاحب کے لیے مورلی، ایموشنلی، فائنینشلی جو کام کیے ہیں، وہ 3-4 آدمی تھے پارٹی کے اندر جنہوں نے وہ کیا. کریم صاحب تھے، علیم خان صاحب تھے. ٹھیک ہے، کہاں ہے وہ پرانی پارٹی؟ کس طرح اٹھا؟ میں تو ان بزدلوں میں سے نہیں ہوں جو 9 مئی واقعہ کیا تھا، ہاتھ اٹھا کے پیچھے باندھ کے داستان، داڑھی لگا کے، بال بڑے کر کے، سفید لگا کے آ گئے کہ جی ہم اب سیاست نہیں. میں ان بغیرتوں میں سے نہیں ہوں. میں جب پاکستان کی تحریک انصاف عروج پہ تھی اور عمران خان صاحب چاند پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس ٹائم پہ میں نے سروائیو کیا اور میں نکلا باہر کیونکہ میں نے ادھر سے بات کی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اے پی کے کئی وزیر اعلیٰ ہے جو کہ بہت ابیوز لینگویج یوز کرتا ہے اپنی سیٹ کو مس یوز کرتے ہوئے. دوسرا، آپ عمران خان کا قومی سیاست میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کے سی ایم کے پی کے کی بات کریں، گالی دینے سے میں نے آپ کو جیسے ہی کہا، میں تو کراچی والا ہوں، گالیوں میں اتنی سپیڈ ہے
کہ اسپورٹس کار بھی پیچھے رہ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اللہ کا احسان ہے, اللہ نے خود کفیل کیا ہوا ہے ہر شعبے کے اندر. 2 پیسے جیب میں بھی ہے, دماغ کی گرمی بھی ہے, جذبات کی گرمی بھی ہے, زبان کی گرمی بھی ہے, سب کچھ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ گالی یا بد اخلاقی سے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ مجھے سلام کریں گے, آپ کو جواب میں سلام ہی ملے گا. عزت دیں گے ڈبل عزت ملے گی, بدماشی کریں گے ڈبل بدماشی ملے گی. تو میں بہت محتاط ہو کے لفظ چن رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ آپ لوگوں کو پھر معافی تلافی کے لیے جانا پڑے. تو میں بڑا کلیئر ہیڈڈ ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, جہاں تک عمران صاحب خان صاحب کا مستقبل ہے سیاسی, جس سے روک رہا تھا ادھر تک وہ چلے گئے, اور اب جس ڈگر پہ جا رہے اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر. اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے. اس کو بڑی کلیئرٹی رکھیں. نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا, جہاں آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کہ نہیں ہوگا, فلانا ہوگا, ہوا. کورٹ مارشل بات رکے گی نہیں, سزا ہوگی. ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا 90 ملین کا کیس ہے, 9 مئی کا کیس ہے, یا جو اب ہونے جا رہا ہے, اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ اگر خدا نہ خواستہ کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر, وائلنس کریٹ کرنے کس کے اوپر جائے گا؟ عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں گنڈا پور نے جو باتیں کی ہیں, میں کہتا ہوں غلط باتیں کی ہیں, کنڈیم کرتا ہوں. آپ لیڈر کو چومتے, آپ کہتے ہیں لیڈر ماحول دیتا ہے. آپ یہاں مجھے ماحول دے رہے ہیں, میں میری بات سن, اگر آپ یہاں کالا کاٹا. یہ فارم 47 کی ہے, تو میں نے آپ کے توسط سے کہا تھا کہ اس میں چھولے کھا ہی رہے ہیں نا چھولے آج تک. میں آگے بھی کہہ رہا ہوں, جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی, میری بھی 10-12 دن پہلے بلاول صاحب سے
मुलाकात हुई, क्लियर हेडेड आदमी। कभी आपने वायलेशन की या वायलेंस की बात सुनी आपने? इज्जत तमीज़ से मिलते हैं, ग्रूम्ड हैं, कुछ छिछोरापन नहीं। तो उनकी बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि 21 अक्टूबर मेरी तारीख़ पैदाइश है, तो हम आप सब केक खाएंगे इंशाल्लाह। और जो बातें मैंने आपको 3 महीने पहले बता दी हैं, मैं आज भी अपनी उन बातों पर कायम हूँ। वैसे ही होगा जैसे कहा है। 2018 में हमने इलेक्शन चोरी किए थे और 2024 में इन्होंने इलेक्शन चोरी किए, लेकिन आपने आज तक जो इलेक्शन चोरी करवाते हैं, जो हुकूमतें बनवाते हैं, गिराते हैं, जो लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा के जबरदस्ती एक जमात को छुड़वाते हैं। सादुल्लाह बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया, आपने एक लफ्ज नहीं लिखा इस पे, एक लफ्ज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आपने उन गैर जमहूरी कुव्वतों के आप उसको जस्टिफाई करते हैं, आप उसके स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। क्या उनकी ये डोमेन है कि आपका कहाँ से ताल्लुक है भाई? भाई सुन लिया आपकी बात। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरे पंजाब से। नहीं, किस चैनल से? मैं पीटीआई एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल। आपका नाम क्या भाई? शाहिद हकनवाज। शायद भाई देखिए मेरी बात सुनो, जिन कुव्वतों की आप बात कर रहे हैं, उन कुव्वतों की बात फिर आप ये करके मुझसे ना बात करें। आप वो हिम्मत करके बोले फौज, आपका इशारा फौज की तरफ। खड़े हैं ना अपनी बात पे? ठीक है, खड़े हैं, फौज की बात कर रहे हैं ना, यही कर रहे हैं ना। अब आप फौज की 75 साल इंडिपेंडेंस की तारीख के अंदर बॉर्डर्स पे जो मर रहे हैं वो फौजी हैं, वो मैं और आप नहीं हैं, पुलिस वाले हैं। अप्रिशिएट कर रहे हैं ना आप? इसका मतलब आप अप्रिशिएट करते हैं, वो जान देते हैं, आपको भी तकलीफ है उनकी जान जाने की। लेकिन हमने उनकी जान जाने पे क्या दिया उनको आज तक सियासतदानों ने? मैं सबसे पहले गुनाहगार, सियासतदान समेत अपने आप को सबसे पहला गुनाहगार पाकिस्तान में अपने आप को समझता हूँ, ऐसे सियासतदान सारे सियासी अरीना के अंदर। अब आप कहते हैं कि फ़ौज कुर्बानी भी दे, फ़ौज आपके लिए जमहूरियत की गवर्नमेंट के काम भी बैक एंड पे जाके करे, आपको फ़ायदा भी दे और उसको आप गाली भी दें, आप अपनी डिफेंस लाइन की माँ बहन भी करें, और वैसे से ये काम कोई मुल्क टूटने से नहीं बच सकता अगर ये काम आपका शुरू हो जाए। जब आप बात करें कि जी फ़ौज की मदाखलत है, तो आपका सवाल होना चाहिए कि जब सियासतदान रुमाल से लेके, कोट से लेके, कमीज से लेके पैंट उतारने को तैयार है, बिकने को तैयार है, तो उधर उस मुल्क के अंदर आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस पॉलिटिशियन की बात करें? ब्लेम खुद लेना सबसे पहले। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले ब्लेम लेता हूं। ठीक है, बात है जुर्रत की। अगर एक आदमी, आपने अगर 10 काम अच्छे किए हैं, 3 काम गलत किए, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है। सियासतदानों ने 6 काम गलत किए 10 में से, इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आप भी अगर जब अटैक करते हैं, किसी से गलती हो जाए, तो सियासतदान ईजी टारगेट क्यों होता है? क्योंकि हम बिके हुए लोग हैं, हमने सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर कोई काम ज़िंदगी में किया नहीं। और देखिए, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, ना तो मैंने क्लेम किया मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब तहरीक इंसाफ में था? तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब MQM पाकिस्तान कराची आने नहीं देती थी और मैं इमरान खान साहब को कराची में एंट्री कराता था? तब क्यों नहीं आप लोग मुझे कहते? या आप मुझे आगे बताएं कि मैंने फौज से या गवर्नमेंट से या मेरे बाप दादा ने कोई प्लॉट लिया है, कोई पैसा लिया है, कोई जदाद बनाई है, कोई टेंडर लिया है? निकाले ना मेरे लिए, निकाल सकते नहीं है। बातें सब करेंगे भाई, तो मैं जो बात भी ठीक काम। फैज़ हमीद मेरा बाप था, फैज़ हमीद भी फौजी था, DGI था, सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का। आज के दिन भी उससे बात करते लोग जरूरत नहीं कर रहे, मैंने की, करता रहा, तकलीफें उठाई ना, फरमाइशी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, कारोबारी प्रॉब्लम्स भी हुए, किताबें भी खुली, इस इदारे में भी गए, क्या हो गया? अकल थी, अल्लाह ने हिम्मत दी थी, गुलामी नामंजूर। मैं तो इमरान खान साहब की कॉल पे चल रहा हूँ, वो भूल गए जो पढ़ा उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मुझे तो याद है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ब्लाइंड फॉलोइंग की लिमिट है। आप अपने बाप को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ आपको मरवाने के लिए ला रहे हैं, गालम गलोच के लिए ला रहे हैं, आग लगाने के लिए ला रहे हैं। मुल्क के अंदर ये कौन सी है? आप मुझे बताएं, आप सब मुझे बताएं, आप लोग क्यों नहीं शीशे तोड़ रहे? आप लोग क्यों नहीं माइक आग लगा रहे? आप लोग क्यों नहीं माचिस की तीली लगा रहे? तो हम दर्द हो गए पाकिस्तान के। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सख्त सवाल कर सकते हैं। जी देखो, एक मिनट देखा भाई, एक मिनट बहुत, ठीक है, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर आ गई है, प्लीज सुन लें। उन्होंने नजरसानी केस जो है 63A को अदम करार दे दिया है अभी। तो आपने 21 से पहले मुझे खाना खिला दें। सुन तो लेना, सुन तो लेना। अब आप जरा वो डेट भी दे दें कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर हो जाएगी। 21 अक्टूबर मैं और आप सालगिरह का केक
خوشی کے ساتھ کھائیں گے. اور جو میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے باتیں کی تھی, آپ کے پاس تو ہر چیز ہے, تو چیک کر لیں, میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں. جی باس چیف, 1 منٹ. فیصل عبداللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی انٹروین کرے روکے جو ڈی چوک کی طرف آ رہے ہیں, کیا آپ باقاعدہ طور پہ تحریری درخواست بھی دیں گے, رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے؟ اور دوسری بات, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اب مذاکرات کا عمل شروع ہونا چاہیے, اس میں آپ کا بھی کردار ہو سکتا ہے کہ آپ کو قریب رہے ہیں؟ دیکھو بھائی, دیکھیں, سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو سب سے پہلے خود ہی انٹروین کرنا چاہیے اس کے اندر. اور ان کی انٹرونشن کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, یہ 2 قانون, یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہو گئی ہے, یہ تاثر دے کے سیاستدانوں نے بیچ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہے اور گورنمنٹ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے, اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے, اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسیپشن ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ہے کہ منصور صاحب یا قاضی فائز صاحب کنٹینیو کریں نہیں کریں, جو جس کا جو حساب کتاب ہے. گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو, اپنا بوجھ لے. یہ نہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, پارلیمنٹ کے اندر پولیس چلی گئی, وزیر کو بھی نہیں پتا تھا, آئی جی کو بھی نہیں پتا تھا, ایسے. اور غریبوں کی قربانی نہ کریں کہ ایس ایس بی سسپینڈ کر دو, ایس ایچ اوز کو سسپینڈ کر دو. نہ ہی کورٹس بلا کر ہماری پولیس کی تذلیل کریں, نہ چیف منسٹرز کریں, نہ منسٹرز کریں. یہ وردی میں موٹی وردیاں پہن کے پھوڑے نکل آئے ہیں میرے آپ جیسے لوگوں کو, تکلیفوں میں کھڑے ہوتے ہیں. تنخواہیں آپ نے ان کی اتنی دی ہوئی ہیں کہ رشوت کمپلشن ان کے لیے بن گیا ہے. 500 روپے وہ کسی گاڑی والے سے لیں تو کیمرے کے اندر ہم اس کے کپڑے اتار دیتے ہیں, لیکن 5 کھرب کمانے والے آدمی کو ہم ساتھ کھڑے ہو کر تصویر کھنچاتے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ اب ہمیں چینج کرنا ہوگا اور کریں گے انشاءاللہ. سپریم کورٹ شوڈ ٹیک نوٹس اس وائلنس کا, یہ نو گو ایریا کا, جہاں قانون منع کر رہا ہے اس پہ کھڑے ہونے کا. اور جو ہمارے ملک میں ابھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ آ رہے ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹس, ان کو ایک امپریشن دینے کا بھی. آپ دنیا میں کیا امپریشن دے رہے ہیں؟ کنٹینر کھڑے ہیں, یہاں تو پورٹ نہیں ہے بھائی اسلام آباد کے اندر, یہاں تو سمندر نہیں ہے. آپ مذاق بنا رہے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تحریک انصاف نے تاکہ پاکستانیوں کی تقدیر ختم ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ انگریزوں کو لیٹر لکھ رہے ہیں, ویسے آپ کہہ رہے تھے سائفر ہلا کے کہ مجھے غلامی نامنظور ہے. آپ خود ذہنی غلامی سے تو باہر آئیں, اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی باہر آئیں اور صحیح دکھائیں, اس کو بھی بچائیں. میری تو دعا ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ عقل دے دے کہ وہ اس چاند گرہن اور چاند اور سورج اور کچا گوشت اور بیف اور مٹن سے اگر تقدیریں بدل جاتی اور بادشاہت مل جاتی اور پریزیڈنٹ بن جاتا اور پرائم منسٹر بن جاتا تو سر پھر میں اور آپ بھی یہی کام کر رہے ہوتے. جناب فیصل صاحب پہلی بات ہے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ جو تنبیہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو, لوگ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے, لیکن آپ کیونکہ موجودہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں, فوج کا نام ہم لے رہے ہیں, جاتے بھی ہیں اور لیتے بھی نہیں ہیں, لے بھی نہیں سکتے, ڈر لگتا ہے. آپ کو تو نہیں لگتا, ہمیں لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فوج کا کردار بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اگر اس پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے تو فوج نہیں پہنچایا, چاہے اس کو آپ اچھے لوگوں سے دیکھتے ہیں یا غلط, دونوں صورتوں میں ان کا کردار ہے. میرا سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ کی بات حکومت تو مانتی ہے, آپ ان کو تو مشورہ دیں کہ اگر پی ٹی آئی یا عمران خان یا ان کے جو پارٹی کے کہیں کے بھی وہ احتجاج کرتے ہیں, وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں, اگر جلسے کے لیے ان کے لیے جگہ مختص کی جاتی ہے تو وہاں پر ان کو کرنے دیا جائے. اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں, مان لیا کہ یہاں ہم نہیں آتے ٹیچر اور نہیں آنے دیتے, کوئی اور ان کے لیے جگہ مختص کر دی. یہ مشورہ تو آپ دے سکتے ہیں سر, مشورہ بھی دے دیا, عمل بھی ہو جائے گا کل سے, اور حکم کریں. سر اندر خانے کیا ہوتا ہے, جو دکھتا ہے وہ بک نہیں رہا ہوتا, جو بک رہا ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے بھائی. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں قوم کو. فیصل صاحب, آپ کی گفتگو میں ٹائم فیکٹر والی بات میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کیا تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں گے کہ ٹائم فیکٹر آپ انٹرنیشنل سینیریو میں کر رہے ہیں یا نیشنل سینیریو میں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک دھرنا چائنیز صدر کے یہاں پہ آنے پہ ہوتا ہے, اب یہ دوبارہ پھر چائنا کا شنگھائی کانفرنس اور یہ اس کے اوپر آپ قتل و غارت کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. دیکھیں دونوں کی ٹائمنگ, آپ کی بات بڑی وجہ ہے اور زبردست بات ہے. اس کی دونوں ٹائمنگز بڑے امپورٹنٹ ہیں. جب بھی پاکستان میں کوئی بہتری کی طرف چلتے ہیں تو آپ دیکھیں پی ٹی آئی تھر تھری مچانے پاگل ہو جاتی ہے کہ ابھی ہونا, ابھی ہونا, بزدل 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 بزدل.
गौर को निकाल दो चेयरमैन, बुज़दिल है भाई, वो समझदार है। बुज़दिल वो लोग हैं जो ये लाशों का खेल खेल रहे हैं, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कभी, आज था नहीं मुद्दा लेकिन आपने बात छेड़ दी है, कभी ये पूछें कि पाकिस्तान यहाँ तक डूबा कैसे। 2013 में जब मियाँ साहब की हुकूमत थी, $53 बिलियन का सरमाया का चाइना ने कमिटमेंट किया कॉरिडोर का। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, ना रोड है, ना बिजली है, ना पावर हाउस है, ना कुछ है। उन्होंने कहा आप हमें 25 बिलियन ले लें लोन फर्स्ट फेज़ में, जब ये हो जाएगा तो हम अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ के लगा लेंगे पाकिस्तान के अंदर। 2018 आ गई, वो जो एक चकूड़ा है जो घुमा हुआ है, जो अरशद शरीफ कत्ल के बाद नज़र ही नहीं आ रहा, वो आ गया 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत में। हम जैसे गधे घोड़े सारे ही मिनिस्ट्री के अंदर आ गए। वो चकूड़ा जो था जो गायब है आज तक, पूरा मुल्क ढूंढ रहा है कि वो कहाँ है। अरशद शरीफ के केस के अंदर मुराद की बात कर, वो बन गए इसके वजीर। उन्हें कहा चोर 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 चोर, जबकि चारों तरफ चोर ही थे हमारी हुकूमत में भी, 5-7 ही को इजाज़त चोरी करने की। तो चाइना ने वो बैलेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। जब बैलेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं किया सेकंड फेज का, और कंसिस्टेंसी पॉलिसी की नहीं लाए, तो $25 बिलियन जो पहले फेज में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के मिले थे, आज तक 60% सूद इस मुल्क के अंदर उसका पे किया जा रहा है। क्योंकि आपने चोर चोर का, आपने PIA बिठा दी, चोर चोर चोर। PIA के पायलट्स को कहा ये सारी जाली डिग्री है, आज तक PIA तबाह, पायलट तबाह बर्बाद हो गए, पूरी दुनिया में जग रसाई। उसमें हो सकता है मुट्ठी भर लोग, 5% लोग, 10% लोग, 15%, आपने 85% कर दिया। आप जहाज में बैठा, आपको लगता है यार ये जो PIA, मैं तो जिस दिन से ये सुना है मैं PIA पर ट्रैवल नहीं किया, आपने PIA का भट्टा बिठा दिया। आज PIA की बिल्डिंग का हाल क्यों है? क्योंकि आपने तहरीक इंसाफ ने चोर चोर जाली डिग्री जाए, चोर आपके बराबर बैठते थे। 190 मिलियन का डाका आपने बैठ के डाला, काबीना से वो काम कराए जो कोई नहीं करा सका। ठीक है, आपने जो SROs निकाले, मैं आपके सामने SROs भी रखूंगा, जिसमें एक एक कंपनी को अरबों रुपए का फायदा दिया गया। एक एक SRO टेलर मेड के, फैसल आएगा, वो ये कोट पहनेगा, यूं पानी की बोतल पकड़ेगा, यूं माइक के सामने बैठेगा, इसके हिसाब से SRO निकालो। तो आप हमाम में तो किसी के कपड़े नहीं हैं, आप ये कह सकते हैं इसने 100 रुपये की चोरी की थी, मैंने 90 की है, इसने 50 की है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाएं, रिव्यू करें, प्लान करें, फिर आप कहा कि आप किसी को लाइक करें, किसी को डिसलाइक करें। आपकी सवाल लीजिएगा कि आपकी बातों के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर को डी चौक में जलसे की इजाजत निश्ता, आप क्या समझते? वो खुद भी निश्ता है ना, समझा करो ना मेरे भाई, हर चीज पूछ लेते हो, नाराज हो जाएगा मेरा भाई। थैंक यू जी।